الیکشنز کو کیونکہ 2 ویکس رہ گئے ہیں تو ساری جو ہمارے سامنے بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا منشور جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ منشور ایٹ لیسٹ ان کو 1-2 مہینے پہلے دینا چاہیے تھا تاکہ اس منشور کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکے کہ کہیں وہ آئیڈیالسٹک منشور تو نہیں ہے. بیکوز کافی ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے جو اپنا منشور دیا ہے کہ اتنے یونٹس آپ کو بجلی فراہم کی جائے گی اور اکانومی کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو سبسڈیز پرووائڈ کرنے کی باتیں کی گئیں وہ آن دا پیج تو بہت اچھی ہیں لیکن حقیقت میں 13 بلین فارن ایکسچینج ریزروز کے ساتھ آپ یہ کس طریقے سے مینج کریں گے, پریکٹیکلی ان سارے سٹیپس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے تو وہ شاید امپلیمنٹ نہ کر سکے. آج ہم نے ظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے بارے میں ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنا لی ہے. ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف نے منشور دیا ہے, اس کی میں آج بات کرنے والا ہوں. پہلا پوائنٹ جو ان کے منشور کے حوالے سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریڈیکل ریفارمز کرنی ہیں کانسٹیٹیوشن میں. ان کا کہنا تھا کہ اب جو پرائم منسٹر ہوگا اگر ہم لوگ پاور میں آتے ہیں تو پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی عوام جو ہے الیکٹ کرے گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اسمبلی کا ٹینیور ہے جو کہ 5 سال کا ہے اس کو کم کر کے ہم لوگوں نے 4 سال تک لے آنا ہے. سملرلی سینٹ میں بھی انہوں نے اسی طرح کی سملر ریفارمز کرانے کا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو 6 سال کا ٹینیور ہے سینٹ کا وہ ہم نے کم کر کے 5 سال تک لے آنا ہے. تو یہ وہ ریفارمز ہیں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کی. فردر مور اگر میں بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے آپ کی اس کو ہم نے مارکیٹ اورینٹڈ کرنا ہے. اگر یہ سٹیپ وہ لے لیتے ہیں تو شاید یوتھ کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹیز کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. بیکوز ہماری جو ایجوکیشن ہے, ہماری ایجوکیشن کا سب سے بڑا ڈائلیما یہی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے وہ مارکیٹ اورینٹڈ نہیں ہے, مارکیٹ کی نیڈز کے اکارڈنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے مینیفیسٹو میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ تھا انرجی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم رینیویبل انرجی کے اوپر فوکس کریں گے. وائل آن دا ادر ہینڈ اگر میں بات کروں تو ہم لوگ نان رینیویبل انرجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو کہ زیادہ ایک تو ڈپلیٹ ہو رہی ہے, دوسرا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہوتی ہے بیکاز آئل ایونچولی آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شفٹ لیں گے انرجی کا نان رینیویبل سورسز سے رینیویبل سورسز کی طرف. اس کے علاوہ فارن پالیسی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان فرسٹ اپروچ کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے. پاکستان فرسٹ اپروچ سے مجھے وہ ٹرمپ کی اپروچ یاد آ گئی ہے. جب ٹرمپ جو ہے نا 2018 میں پاور میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ فرسٹ اپروچ کے ساتھ ہم امریکہ کی فارن پالیسی کو لیڈ کر کے جائیں گے. ظاہر ہے امریکہ کی جو فارن پالیسی تھی جس میں ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ اپروچ اپنائی اس نے تو امریکہ کی ہیجمنی کو سگنیفیکنٹ لاس دیا. بیکاز ٹرمپ نے کیا کیا, امریکہ کو ودرا کر لیا, چاہے وہ کلائمیٹ اکارڈ ہو چاہے نیٹو کی فنڈنگ ہو, تو ایونچولی ان کی جو ہیجمنی تھی وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوئی. تو میں یہ کہوں گا کہ جو ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ اپروچ تھی وہ شاید ٹھیک نہیں تھی امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے. اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی جو اپروچ ہے پاکستانز فرسٹ اپروچ وہ بھی شاید ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. بیکاز یہ بالکل ویسے ہی ہے جب افغانستان سے ایوکشن ہوتی ہے امریکہ کی تو عمران خان صاحب اس ٹائم کہتے ہیں کہ طالبانز ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری, لیکن افسوس کے ساتھ شاید خان صاحب بھول جاتے ہیں کہ اگلے ہی مہینے انہیں IMF کی ڈیل بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فارن پالیسی اور یہ ساری چیزیں آپ کو سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے. تو یہ پی ٹی آئی کا منشور ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پاور میں آتے ہیں تو کیا وہ اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں یا نہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.